ایک زمانے میں ایک ہلچل سے بھرپور چیونٹی کالونی میں ایک عظیم الشان بلوط کے درخت کی جڑوں کے نیچے بسی ہوئی چیونٹیوں کی ایک محنتی برادری رہتی تھی۔ یہ چیونٹی اپنے ناقابل یقین ٹیم ورک اور آنے والے سخت موسموں کی تیاری کے لیے دور دور تک مشہور تھیں۔ جیسے ہی موسم گرما اپنے عروج پر پہنچ گیا، چیونٹیوں کو معلوم ہو گیا کہ آنے والے موسم سرما کے لیے کانا اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ برف سے ڈھکے ہوئے میدانوں اور وسائل کی کمی کے ساتھ سرد مہینے ناقابل معافی ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان تاریک دنوں میں اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ کالونی کے رہنما ایوری نامی ایک عقل مند بوڑھی چیونٹی نے ملاقات کے لیے بلایا۔ پیارے ساتھی چیونٹیاں، اس نے اپنے زیرزمین گھر کے دروازے کے ارد گرد جمع ہونے والے بے چین ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے شروع کیا۔ ہمارے پاس موسم سرما کی تیاری کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں کھانا اکٹھا کرنا چاہیے جو ہمیں اس سخت وقت میں برقرار رکھے جب اوپر کی دنیا برف کی موٹی چادر میں ڈھکی ہوئی ہو۔ چیونٹیوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کا عزم اٹل تھا۔ ایوری نے جاری رکھا، ہم اپنی ذمہ داریوں کو 3 ٹیموں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی ٹیم بیج، اناج اور پھلوں کو چارہ لگانے اور جمع کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ دوسری ٹیم ہمارے کھانے کو ذخیرہ کرے گی اور اس کی حفاظت کرے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ یہ تازہ رہے۔ گارڈ ڈیوٹی پر اپنے گھر کو ممکنہ خطرات سے بچائے گی اور دوسرے کام کرتے رہیں گے۔ چیونٹیوں نے جلدی سے خود کو منظم کیا۔ چارہ کھانے والے اپنے تیز حواس کا استعمال کرتے ہوئے بہترین ذرائع کا پتہ لگانے کے لیے خوراک کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ لمبے گھاس پر چڑھے، چٹانوں کے نیچے تلاش کیے اور قریبی گھاس کے میدانوں میں چلے گئے۔ انہوں نے انتھک محنت کی، اناج، بیجوں اور رسیلی بیر کی بھرپور فصل اکٹھی کی۔ اسٹوریج ٹیم بھی اتنی ہی محنتی تھی۔ انہوں نے اپنی کالونی کے اندر گہرائی میں اسٹوریج چیمبروں کا ایک نیٹ ورک بنایا۔ کھانے کی اشیاء کو احتیاط سے ترتیب دیا تاکہ جگہ کو زیادہ سے زیادہ اور خرابی کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ہر دانے کا معائنہ کیا گیا اور جو بھی خراب ہو گیا اسے پہلے کھایا جائے۔ محافظ چیونٹیاں، جن کی قیادت امیلیا نامی ایک مضبوط اور چوکس کپتان کرتی تھی، ان کی کالونی کے داخلی دروازے پر دن رات گشت کرتی تھی۔ وہ چوکس کھڑے تھے، بھوکے پرندوں، چھپے ہوئے مکڑیاں اور دیگر ممکنہ خطرات جیسے شکاریوں سے اپنے گھر کا دفاع کرنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے جیسے دن چھوٹے ہوتے گئے اور ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی، چیونٹیوں کو معلوم ہو گیا کہ موسم سرما قریب آ رہا ہے۔ کھانے پینے کی دکانیں اچھی طرح سے جمع تھیں اور کالونی اچھی طرح سے محفوظ تھی۔ وہ اپنی محنت کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہانیاں اور گانے بانٹے۔ جب برف کے پہلے ٹکڑے گرے تو چیونٹیاں اپنے آرام دہ کوٹھوں میں پیچھے ہٹ گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے آنے والے برے دنوں کی تیاری کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اپنے پیٹ بھرے ہوئے اور ان کے حوصلے بلند ہونے کے ساتھ انہوں نے سردیوں کا مقابلہ اعتماد کے ساتھ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا اتحاد اور محنت انہیں دیکھے گی۔ اور اس طرح جیسے ہی باہر کی دنیا ایک منجمد ونڈر ورلڈ بن گئی، چیونٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ اپنی ٹیم ورک اور علم سے ان کے کھانے کی دکانیں انہیں بہار کی واپسی تک برقرار رکھیں گی۔ ان محنتی چیونٹیوں کی کہانی نے سب کے لیے ایک یاد دہانی کا کام کیا کہ عزم، تعاون اور دوراندیشی کے ساتھ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی مشکل سے سخت چیلنجوں پر قابو پا سکتی ہے۔